کہ رشتہ داروں نے اگر جادو کروایا ہے تو رشتہ داروں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ رشتہ دار ہمارا اس طرح کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے یا کسی کے پاس جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ اہم موضوع کیا ہے کہ آپ پر کس نے جادو کروایا ہے، آپ پر کس نے جادو کروایا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ رشتہ داروں نے اگر جادو کروایا ہے تو رشتہ داروں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ رشتہ دار ہمارا اس طرح کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے یا کسی کے پاس جاتا ہے۔ جادو جب انسان کی زندگی پہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونا اس کو شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر کس چیز کی یہ علامات ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس موضوع کو آپ جب سنیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ محسوس کر سکیں گے کہ آیا میرے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، یا میرے اوپر کسی رشتہ دار کی حسد پڑی ہوئی ہے، یا میں کسی اور بیماری کی طرف چلا گیا ہوں، کوئی اور بیماری میرے اوپر آ چکی ہے۔ تو پہلا موضوع شروع کرتے ہیں کہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جادو کی سب سے بڑی علامات میں سے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں۔ ایک تو ذہنی دباؤ، ذہنی دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ذہن کے اندر عجیب و غریب خیالات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم پہ ہر وقت دباؤ رہتا ہے، اور انسان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ اور تیسری چیز اس کے اوپر یہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اچانک ہی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹیسٹ اپنے کرواتا ہے لیکن ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا۔ اس کا جسم ایسے محسوس اس کو ہوتا ہے جیسے میں کسی بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ ذہن کے اوپر ہر وقت دباؤ ہونے کی وجہ سے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے معاملات میں الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے بچیوں کے رشتے رک جاتے ہیں، بچے کی منگنی ہوئی ہے تو بچہ شادی سے انکاری ہو جاتا ہے۔ والدین کے اوپر جب اس کے دباؤ پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے رویے بچوں کے ساتھ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ گھر کے بچوں کو یا بڑوں کو عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں بلندیوں سے گر رہے ہیں، کیچڑ میں چل رہے ہیں، گندے پانی میں وہ چلنا شروع ہو چکے ہیں، کہیں پہ گرتے ہیں، کسی کھائی میں کسی کنویں میں گرتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خوفناک خواب ان کو آتے ہیں، خوفناک قسم کے ان کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیریں جب وہ کسی سے پوچھتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک خوف پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ اب خوابوں کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے، یا ہمیں کسی عامل کی طرف جانا چاہیے۔ تو پھر ان کے گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں جنات داخل ہو چکے ہیں پھر ان کو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، ساری ساری رات ان کی جاگنے میں گزر جاتی ہے، کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا، گھر میں ان کے کبھی خون کے چھینٹے کبھی پانی کے چھینٹے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچانک بچے جو ہیں وہ سبق پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو کہتے ہیں گھر کے اندر کہ اتنی پڑھائی میں ہم نے پیپر یاد کیا، اور جب گئے تو پیپر ہی ہمیں بھول گیا۔ اور بچوں کو بھی ذہنی دباؤ، ذہنی بے سکونی،
یہ چیزیں ان کو رہنا شروع ہو جاتی ہیں، تو سمجھے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے، اور جادو کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کو کیسے پہچاننا ہے، رشتہ داروں سے کیسے بچنا ہے، رشتہ دار آپ کے اوپر جادو نہ کروا سکے، حسد نہ آپ کے ساتھ کرے، نظر نہ آپ کے بچوں کو لگا سکے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا رشتہ دار آیا ہے، وہ چاہے میل ہے فیمیل ہے، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے۔ آیا اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچوں کی تعریف کی کہ بچہ میرا اتنا پڑھ چکا ہے، یا بچہ باہر کے ملک میں ہے، یا بچی جو ہے وہ اس طرح ہے، تو آپ نے اس کی فیس ریڈنگ کو دیکھنا ہے۔ اگر تو آپ نے بات شروع کی اور وہ آپ کا رشتہ دار اٹھ کے چلا گیا، تو محسوس سمجھ جائیں کہ یہ آپ سے یا آپ کے بچوں سے جیلس ہے۔ اور اور آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کے اندر کہ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے وقت بزنس کی بات شروع ہو گئی، اور اس کا رویہ آپ نے فیس سے چیک کیا کہ آپ نے بتایا کہ جی ہمارا مال اتنا جا رہا ہے، اتنا جا رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے، یا تو آپ نے جب اس کا فیس دیکھا، فیس پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تاثرات آ رہے ہیں، تو آپ خود محسوس کر لیجئے گا کہ یہ ہم سے حسد کرتا ہے، یا یہ ہم سے جیلس ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار آپ کے گھر میں آیا، آپ کے گھر میں آ کے اس نے آج بھی پوچھا، کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، جی آپ کا فلاں بچہ کیسا ہے، آپ کی اپنی طبیعت کیسی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی خوف اگر پھیلانا شروع ہو گیا، آپ کے گھر میں آ کے خوف پھیلا رہا ہے، آپ کو آ کے خوف زدہ کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں عجیب و غریب باتیں ڈال رہا ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، تو آپ نے پھر خود دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے بچنا ہے یا سب سے پہلے اس سے بچنا ہے۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں کے گھر نہ آپ نے جانا ہے، اور نہ ہی ایسے رشتہ داروں کو آپ نے کھانے پہ بلوانا ہے، اور نہ ہی اس طرح کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے تعلق رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں اور آپ کے اندر خرابیاں ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح کے رشتہ داروں سے بچنا بھی ہے، ان سے اپنی باتوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے کہ اپنی باتیں ان کے سامنے نہیں رکھنی، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو نہ ملوانا ہے، اور نہ ہی ان سے آپ نے بات کرنی ہے، اور نہ ہی ایسے رشتہ داروں کو آپ نے ملک سے باہر بلانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بلائیں اور وہ آپ کی زندگی میں ادھر خرابیاں ڈالیں، آپ ان کو گھر میں بلائیں اور آپ کے گھر میں یہ انٹرفیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو تباہی کے اوپر لے کے جائیں۔ اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ آپ جادو سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کا گھر جادو سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک تو عادت بنائیں، گھر کے اندر بچے بھی پڑھیں، 11 مرتبہ شام کو پڑھیں، 11 مرتبہ صبح کو پڑھیں، اور 11 مرتبہ شام کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر سورۃ رحمان کی صبح 1 مرتبہ تلاوت لگائیں، شام کو گھر کے اندر سورۃ یاسین کی تلاوت لگائیں، اور صبح اور شام 3 بار گھر میں سورۃ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا گھر جادو سے محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کے بچے بھی، آپ کا گھر بھی جادو سے محفوظ رہے گا۔ یہ تھی کچھ علامات جادو کی جو میں نے آپ کو بتائیں، اور آپ نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں۔ ایک تو آپ نے اس چینل کو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سبسکرائب کرنے کی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کا ہاتھ ایسے لگا اور ویڈیو چلی گئی، اور بعد میں آپ ڈھونڈتے رہیں کہ ہم نے اس چینل کو دیکھنا ہے تو پتہ نہیں کس نام کے ساتھ ساتھ ویڈیو تو سامنے ہے، تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اور باقی ہم نے آپ کو یہ علامات بتا دی ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
اور آخری بات آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، اس لیے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچے گی تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی اللہ آپ کو جادو سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو برے رشتہ داروں سے محفوظ رکھے، اور اللہ آپ کو حسد سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔